اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے والدین۔ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بدل جاتی ہے۔ انسان کی فرض عبادات اور نوافل قبول نہیں ہوتے اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کے لیے آگ مقدر کر دی جاتی ہے اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ دو طرح کے گروہ ہیں، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ ایک گروہ ہے جو والدین کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، نیک عمل کرنے والا ہے۔ ہر ایک فرد کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی کمائی ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا صلہ ملنا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں، ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ دوسرے کردار پر تب کیا تبصرہ ہے؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جنہوں ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ پھر ان دونوں گروہوں پر تبصرہ کیا۔ ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دو کردار ہیں جو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، دونوں کا انجام ہم کو پتہ چلا۔ اب یہ اپنا فیصلہ ہے کہ ہم خدا پرستی، والدین کی احسان شناسی، عمل صالح کا راستہ اختیار کرنا ہے، یا خدا فراموشی، والدین کی حق ناشناسی اور اعمال سیئہ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دونوں گروہوں کے اپنے اپنے درجات ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ معاملہ صرف دنیا ہی کا نہیں، اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا کر قیامت کے منظر میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج جس چیز کا تم انکار کرتے ہو دیکھو وہ وقت آنے والا ہے، اور دیکھنے والا گہرے غور و فکر میں ڈوب جاتا ہے۔ آگ ہے، آگ میں ڈالے جانے کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دیکھو تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں ختم کر چکے، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، دنیا میں بہت پاکیزہ چیزیں تمہیں دی گئیں، تم نے عیش و عشرت میں لوٹا دیا، تم نے سب کچھ ہی چر چگ لیا، جیسے چڑیاں اور جانور چر چگ لیتے ہیں، کچھ بھی آخرت کے لیے نہیں چھوڑا۔ آگ کے سامنے کھڑا ہوا انسان سوچتا ہے، پچھتاتا ہے، حسرت محسوس کرتا ہے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو آج تمہارے پاس کل کے لیے بچانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے آخرت کے لیے بھی بچا لو۔ تم اس دنیا کو طویل سمجھتے ہو، اچانک تمہیں پتہ لگے گا ایک ہی جسم میں کہاں جا پہنچے۔ اس دن جب وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر پچھتاؤ گے، اس لیے آج سوچ لو، آج آخرت کو بنا لو۔ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، چارج شیٹ جلدی سے ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ عدالت میں جیسے جج کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے آخری فیصلہ آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج اپنی زندگی کی اصلاح کر لو۔ اس دنیا میں جو شخص بھی تکبر کرتا ہے، ناحق کرتا ہے، تکبر ہی کی وجہ سے انسان فسق اور فجور کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ راستہ اختیار کیا تو یاد رکھنا پھر کل آگ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور کل بھی تمہارے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو لوگ اپنی دنیا کی
زندگی آخرت کے طیبات کو نظر انداز کرنے والے ہیں، آج کی دنیا میں ہی مگن ہو گئے، وہی لوگ آخرت میں ذلت امیز عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہ انجام ہے آخرت کا۔ دنیا میں انسان آخرت کی تیاری قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنی مصلحتوں اور دنیا کے مفادات کی وجہ سے اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں دیکھ لو انجام تمہارے سامنے ہے، فیصلے کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے، اختیار تمہارا ہے، اہانت امیز عذاب تمہارے سامنے ہے، اب جو چاہے کر سکتے ہو، اگر چاہو تو خدا خوفی پر آمادہ ہو جاؤ، اپنی جنت محفوظ کر لو، اور چاہو تو دنیا کرتے دوزخ میں چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اگر والدین نہیں ہیں اس دنیا میں تو ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں اور ہر وقت اپنی دعاؤں میں صدقات میں یاد رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقام پر جگہ